السلام علیکم دوستو آج 2 جنوری 2020 جمعرات کا دن ہے۔ دنیا کی بڑی اور بہترین اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ امریکہ کو عراق میں کسی بھی رد عمل سے خبردار کرتے ہیں ایران۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنصیبات کی فہرست کا تبادلہ۔ دنیا بھر سے 2019 کی کچھ بہترین نیوز۔ ہم پر پابندیاں لگانا اور جنوبی کوریا کے ساتھ فوجی مشقیں کرنا امریکہ کی غنڈہ گردی ہے۔ شمالی کوریا۔ امریکہ کی ایران کو تباہ کرنے کی دھمکی یہ انتباہ نہیں بلکہ دھمکی ہے۔ امریکہ۔ سعودی عرب میں بینک میں جمع کرائی گئی آمدنی کا ذریعہ نہ بتانے پر سزا ہوگی۔ وادی کے لیے نئے سال کا سورج بھی کوئی خوشی نہ لایا۔ بھارت کی 100 تنظیموں کا مودی کے خلاف مشترکہ مظاہروں کا اعلان۔ نئے سال کی سب سے پہلی اور اہم ترین سائنسی خبر فیوژن بجلی گھر۔ ایپل کی نئی سمارٹ واچ 5 کے حیران کر دینے والے فیچر۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ دوستو ایران نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ عراق کے واقعات کے حوالے سے کوئی بھی منسوب رد عمل سامنے نہیں آنا چاہیے۔ ایرانی حکومت نے امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے کی کارروائی میں ایران کے کسی بھی کردار کی سختی سے تردید کی ہے۔ یہ موقف ایران نواز عراقی ملیشیا کے ٹھکانوں پر امریکی بمباری پر سامنے آیا ہے۔ اس دوران ایرانی عسکری ذمہ داران نے امریکہ کو کہا ہے کہ وہ عراق سے کوچ کر جائے۔ ایران نے امریکہ کے اس موقف کو مسترد کر دیا ہے، جس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ امریکی سفارتخانے پر حملے میں ایران کا ہاتھ ہے۔ ایران کے نزدیک امریکہ نے عراقی عوام کو ضرر پہنچایا ہے اور عراقی کسی طور پر بھی ایران کے ہلاکت پر خاموش نہیں رہیں گے۔ ایران نے امریکہ کو کسی بھی غیر ذمہ دارانہ رد عمل اور حساب کتاب میں غلطی سے خبردار کیا ہے۔ ایران نے وائٹ ہاؤس پر زور دیا ہے کہ وہ خطے میں اپنی تباہ کن پالیسیوں سے باز رہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکہ کے سفارتخانے پر حملہ کرانے کا الزام عائد کیا ہے۔ بغداد میں سینکڑوں مشتعل مجاہدین نے امریکی سفارتخانے پر دعویٰ بول دیا تھا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ اب عراق اور امریکہ کو اپنے شہریوں کی حفاظت خود کرنا ہوگی۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے عراق کے وزیر اعظم مہدی اور صدر صالح سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ بغداد میں امریکی سفارتخانے کی حفاظت عراق کی ذمہ داری ہے۔ اگر امریکی سفارتی عملے کو نقصان پہنچا تو امریکہ جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ دوستو ادھر پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنصیبات کی فہرست کا سالانہ تبادلہ ہوا ہے۔ پاکستان میں جوہری تنصیبات اور سہولیات کی فہرست بھارتی ہائی کمیشن کے نمائندے کے حوالے کی گئی۔ ادھر بھارتی جوہری تنصیبات اور سہولیات کی فہرست بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے نمائندے کے حوالے کی گئی۔ دفتر خارجہ کے مطابق فہرستوں کا تبادلہ دو طرفہ جوہری تنصیبات سہولیات پر عدم حملے کے معاہدے کے تحت ہوا اور دونوں ممالک ہر سال 1 جنوری کو ایک دوسرے کو اپنی جوہری تنصیبات سہولیات سے آگاہ کرتے ہیں۔ 1 جنوری 1992 سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ دوستو 2019 جاتے جاتے خوشیوں اور غموں کے کئی لمحات دے گیا، مگر اس سال کچھ ایسے اقدامات اٹھائے گئے ہیں جو کہ کرۂ ارض کی بہتری میں اہم کردار ادا کریں گے۔ زمین 20 سال پہلے کے مقابلے میں اب 5% زیادہ ہری بھری ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ دنیا بھر میں بڑھتی کھیتی باڑی، جبکہ افریقہ، بھارت، پاکستان اور چین میں درخت لگاؤ مہم ہے۔ امریکی خلائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ زمین پر 20 لاکھ مربع میل کے علاقے پر سبزے میں اضافہ ہوا ہے۔ سمندری حیات کی بہتری کے لیے عرب ہمسایوں کے درمیان انوکھا اتحاد ہوا ہے۔ بحیرہ احمر کے جنوبی حصوں میں کورل ریف کو آبی آلودگی سے ختم کرنے کے لیے اسرائیل، اردن، مصر، سعودی عرب، یمن اور دیگر ممالک نے مل کر اتحاد قائم کیا تاکہ کورل ریف کو پہنچنے والے نقصان کو روکا جا سکے۔ الجزائر اور ارجنٹائن سے مکمل ملیریا کے خاتمے کا اعلان بھی 2019 کی بہترین خبروں میں سے ایک ہے۔ مچھروں سے پھیلنے والی یہ بیماری اب دنیا کے 38 ممالک اور علاقوں سے مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ شوگر کے علاج میں پیش رفت 2019 میں ٹائپ 1 ذیابیطس کے علاج میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی سائنسدانوں نے انسانی خلیات میں انسولین بنانے کی صلاحیت پیدا کر دی، جو کہ جان لیوا بیماری کے علاج کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ الزائمرز کی روک تھام کے لیے 2019 میں جرمنی کے ماہرین نے ایک ایسی دوا دریافت کی ہے جس سے دماغ میں تکلیف کو کم کیا جا سکے گا اور ممکن ہے کہ اس سے یادداشت بھی بہتر بنائی جا سکے۔
دوستو ادھر شمالی کوریا کے کم جونگ کی صدارت میں حکومتی اجلاس ہوا، جس میں شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ نے نئے اور طاقتور جوہری ہتھیار بنانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ان کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش پر کوئی مثبت رد عمل نہیں دیا، جبکہ امریکہ کا ہم پر پابندیاں لگانا اور جنوبی کوریا کے ساتھ فوجی مشقیں کرنا غنڈہ گردی ہے۔ دوستو امریکہ نے ایران کو تباہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ عراق میں امریکی سفارت خانے پر حملے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے نئے سال کے پیغام میں ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ نئے سال کے آغاز پر امریکی صدر ٹرمپ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ایران کو اس حملے میں ہونے والے کسی بھی جانی اور مالی نقصان کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی، اور یہ انتباہ نہیں بلکہ دھمکی ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ عراق میں امریکی سفارت خانہ محفوظ ہے۔ حملے کے فوری بعد مہلک ترین جدید ہتھیاروں سے لیس ہمارے فوجی اہلکار فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے تھے۔ امریکی صدر نے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ان حملوں میں ایران ملوث ہے۔ کئی سالوں میں پہلا موقع ہے کہ مظاہرین امریکی سفارت خانے تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکے ہیں، حالانکہ یہ سفارت خانہ کئی سیکیورٹی چوکیوں کے ہزار کے بعد انتہائی محفوظ علاقے میں واقع ہے۔ دوستو ادھر سعودی عرب کی پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ بینکوں میں رقم جمع کراتے وقت لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ رقم کہاں سے حاصل ہوئی ہے، اور غلط معلومات فراہم کرنے پر سزا ہوگی۔ پبلک پروسیکیوشن نے بتایا کہ منی لانڈرنگ کا جرم ثابت ہو جانے پر 70 لاکھ ریال تک جرمانہ یا 15 برس تک قید یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ منی لانڈرنگ میں استعمال ہونے والی رقم بھی ضبط کر لی جائے گی۔ دوستو وادی جنت میں لاک ڈاؤن جاری، مشکلات برقرار، نئے سال کا سورج بھی کوئی خوشی نہ لا سکا۔ نئے سال میں بھی وادی کے باسیوں کی مشکلات برقرار ہیں۔ کرفیو اور لاک ڈاؤن کو 150 دن ہو گئے ہیں۔ 2019 میں 210 شہید ہوئے، 2417 کو زخمی اور 12,892 کو گرفتار کیا گیا۔ بھارتی شیلنگ سے کئی افراد بینائی سے محروم ہو گئے۔ جعلی مقابلوں یا دوران حراست تشدد میں 16 شہید ہوئے، اور بھارتی فورسز کے ہاتھوں چھروں کا نشانہ بننے والے 162 بینائی سے محروم ہو گئے۔ دوستو ادھر بھارت میں متنازع شہریت کے خلاف ملک بھر کی تقریباً 100 تنظیموں نے مشترکہ جدوجہد شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ متنازع قانون کے خلاف مشترکہ لڑائی ہم بھارت کے شہری کے بینر تلے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تنظیموں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے آئین کا پہلا جملہ ہے اور اس سے کوئی بڑا اور نہیں ہو سکتا۔ مذکورہ گروپ جنوری میں ملک گیر مظاہروں اور احتجاج کا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہے۔ احتجاج کا سلسلہ 3 جنوری سے شروع ہوگا۔ دوسری جانب انسانی حقوق کی مشہور کارکن تیسا سیٹا نے کہا ہے کہ بھارت میں مذہب کی بنیاد پر شہریت کا فیصلہ کرنے کے حکومتی منصوبے کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعی ایک تاریخی لمحہ ہے۔ میں نے ایمرجنسی کے بعد سے اب تک کسی معاملے پر شہریوں کی اتنی مظاہروں میں اتنی شرکت کبھی نہیں دیکھی۔ دوستو نئے سال کی سب سے پہلی اور اہم ترین سائنسی خبر یہ ہے کہ چین نے اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے دنیا کے سب سے پہلے فیوجن بجلی گھر کا کام تقریباً مکمل کر لیا ہے، جو اس سال کسی بھی وقت اپنا کام شروع کر دے گا۔ اب تک دنیا میں جتنے بھی ایٹمی بجلی گھر ہیں وہ سب کے سب بھاری ایٹموں کو توڑ کر توانائی پیدا کرتے ہیں۔ ان کے برعکس فیوجن کے عمل میں 2 ہلکے ایٹموں یعنی ہائیڈروجن ایٹموں کو زبردست توانائی پر آپس میں ملایا جاتا ہے، جس سے ایک نیا اور قدرے بھاری ایٹم وجود میں آتا ہے، جبکہ اس عمل میں بھی زبردست توانائی کا اخراج ہوتا ہے۔ یہ عین وہی عمل ہے جس نے پچھلے 5 ارب سال سے ہمارے سورج کو روشن رکھا ہوا ہے، اور جو زمین پر زندگی کے وجود اور بقا کی ضمانت بھی ہے۔ سائنسدان پچھلے 70 سال سے اس کوشش میں مصروف ہیں فیوجن کے عمل کو قابو کر کے بجلی بنانے میں استعمال کر لیں۔ اگر دنیا فیوجن بجلی گھر بنانے میں کامیاب ہوگی تو یہ کئی گنا زیادہ توانائی پیدا کرے گا، جبکہ وہ توانائی انتہائی صاف ستھری بھی ہوگی۔ ایسے میں چین کی جانب سے یہ خبر بہت ہی معنی خیز ہے کہ وہ اس سال یعنی 2020 میں کسی بھی وقت اپنے ری ایکٹر کا افتتاح کر دے گا۔ امریکی نیوز ویک کے مطابق چینی ماہرین نے فیوجن بجلی گھر بنانے کے سلسلے میں ایک ایسا اہم ترین سنگ میل عبور کر لیا ہے جس کی بدولت اس سال چینی ساختہ ری ایکٹر لازماً کام شروع کر دے گا۔ دوستو ایپل کی نئی سمارٹ واچ 5 کو ٹیکنالوجی ماہرین نے صحت و تندرستی کا ڈیجیٹل ٹریکر اور جزوی ایپل فون قرار دیا ہے۔ اس کی چھوٹی سی سکرین سے پیغامات بھی بھیج سکتے ہیں۔ اس میں ECG جیسی پیچیدہ سہولت بھی موجود ہے، جس کا مقصد دل کی بدلتی ہوئی کیفیات پر نظر رکھنا ہے۔ دھڑکن پر نظر رکھنے والے اس نظام کو امریکی اداروں نے منظور بھی کیا ہے۔
نئی ایپل واچ مکمل طور پر واٹر پروف ہے۔ فٹنس ایپ سے ورزش، یوگا کی مشقوں اور جاگنگ کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ بزرگوں کے لیے ایک اہم فیچر بھی ہے جو لڑکھڑاہٹ اور گرنے کی صورت میں از خود آپ کے عزیزوں اور ڈاکٹروں کو پیغام یا فون کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک واکی ٹاکی فیچر بھی ہے۔ اس کے لیے آپ کلائی پر لگی واچ کا بٹن دبا کر بات بھی کر سکتے ہیں۔